صلی علی رسول الکریم اما بعد، زکوٰۃ کی طرح عشر بھی شریعت مطہرہ میں ایک بنیادی حکم ہے جو پیداوار کے بدلے میں بطور شکرانے کے واجب ہوتا ہے۔ عشر کا لغوی معنی ہے 10واں حصہ، اور فقہائے کرام کے اصطلاح میں عشر کہتے ہیں کہ مقصودی طور پر اگائی جانے والی جو بھی پیداوار ہے، غلہ جات ہے، میوہ جات ہے، پھل فروٹ، جو بھی چیزیں ہیں، ہر وہ چیز جو زمین سے اگائی جاتی ہے، ہر وہ چیز جو زمین سے اگائی جاتی ہے۔ ایک تو وہ چیزیں جو خود اگتی ہے، اس سے پتہ چلا جو چیزیں خود اگتی ہے، مثال گھاس وغیرہ، تو اس میں جو ہے عشر واجب نہیں ہوگا۔ ہر وہ چیز جو زمین سے اگائی جاتی ہے اس میں جو ہے عشر واجب ہے۔ اب عشر 10ویں حصے کو کہتے ہیں۔ اب یہ بات یاد رکھیں، یہ بنیادی شرائط ہے۔ عشر کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، عشر کے لیے جو ہے بالغ ہونا شرط نہیں ہے کہ تب واجب ہوگا جب بالغ ہوگا، نہیں، کوئی بھی اس طرح کا جو ہے شرط جو ہے زکوٰۃ کے لیے وہ اس کے لیے نہیں ہے۔ اچھا، 10واں حصہ دینا ہے، عشر کہتے ہیں 10ویں حصے کو۔ مثال کے طور پر 10 من گندم نکلے تو 10 من میں سے 1 من گندم دینی ہے۔ اگر 10 کلو گندم نکلے تو اس میں سے 1 کلو گندم دینی ہے۔ اس کو کہتے ہیں 10واں حصہ، کم ہو یا زیادہ۔ اور یہ بھی بات یاد رکھے، اگر سال میں 3 مرتبہ فصل آپ اگاتے ہیں، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، چاہے ایک ہی فصل ہو یا الگ الگ فصلیں ہوں، تو تب بھی آپ کو ہر مرتبہ فصل اگانے کے ساتھ آپ کو عشر ادا کرنا پڑے گا۔ سال کا گزرنا اس میں شرط نہیں ہے۔ قرآن میں آتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور کھیتی کاٹنے کے دن اس کا حق دے دو، یعنی کہ کھیتی کاٹیں گے، چاہے وہ سال میں آپ 3 مرتبہ کریں یا 5 مرتبہ۔ اس سے پتہ چلا کہ سال کا گزرنا بھی اس کے لیے شرط نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا عشر کب دیا جائے گا اور عشر سے کم کب دیا جائے گا؟ جو عشری زمین ہے اس میں عشر دیا جاتا ہے، یعنی 10واں حصہ دیا جاتا ہے۔ حکم کے تبدیل ہونے کے لیے بنیادی علت کیا ہے؟ وہ پانی ہے۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ یہ جو زمین ہے اور یہ جو پیداوار ہے، یہ پیداوار کی سیرابی کس چیز سے کی جاتی ہے؟ اگر یہ سیرابی آب باشی جو ہے وہ بارش کے پانی سے کی جاتی ہے، وہ نہر کے پانی سے کی جاتی ہے، یعنی کہ ہر وہ پانی سے کی جاتی ہے جس پانی پر خرچہ نہیں آتا ہو، تو ایسی صورت میں اس زمین سے عشر ادا کیا جائے گا۔ لیکن اگر اس زمین کو سیراب کیا جاتا ہے ایسے پانی سے، ٹیوب ویل کے پانی سے، رہٹ کے پانی سے، یا جو ہے کنویں کے پانی سے، یعنی ہر وہ پانی جس پانی پر خرچہ آتا ہو، تو ایسی صورت میں پھر 20واں حصہ دیا جائے گا۔ پھر 10واں نہیں بلکہ 20واں حصہ، یعنی کہ 20 من میں 1 من، 20 کلو میں 1 کلو، یہ مطلب ہے۔ پھر حکم کم ہو جائے گا۔ اب ایک زمین ہے، اس میں بارش کا پانی بھی ہے اور وہ پانی بھی ہے جس پر خرچہ بھی آتا ہے، تو پھر اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ سال کا اکثر حصہ کون سا پانی استعمال ہوا۔ اگر سال کا اکثر حصہ بارش کا پانی استعمال ہوا ہے تو ایسی صورت میں اس زمین سے عشر ادا کیا جائے گا۔ لیکن اگر سال کا اکثر حصہ خریدا ہوا پانی یا وہ پانی جس پر خرچہ آیا ہے تو اس میں 20واں حصہ ادا کیا جائے گا۔ یہ بنیادی طور پر اس میں یہ فرق ہے۔ البتہ یہ بات یاد رکھے کہ عشر کے وجوب کے لیے زمین کی ملکیت شرط نہیں ہے کہ اگر یہ آدمی اس زمین کا مالک ہوگا تب وہ عشر ادا کرے گا، نہیں۔ چاہے یہ زمین اس نے اجرت پر لی، کرایہ پر لی، کوئی بھی صورت اس نے اختیار کی ہے اور اس پر اس نے فصل اگائی ہے، تو اس نکلنے والی فصل میں سے عشر ادا کیا جائے گا۔ یہ بات بھی یاد رکھے۔ دوسری اہم بات، عام طور پر اس میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ آیا یہ جو خرچہ آیا ہے اس پیداوار پر، کیا یہ خرچہ اس سے منہا کیا جائے گا کہ نہیں؟ یعنی کہ پہلے وہ خرچہ ادا کیا جائے اس کے بعد جو عشر ادا کیا جائے۔ تو یہ بات یاد رکھے، یعنی پیداوار سے خرچہ منہا نہیں کیا جائے گا۔ جتنا پیداوار ہو سب سے پہلے اس پیداوار میں سے عشر نکالا جائے۔